بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، آج ہمارا قاموس الفقہ میں فقہ کا تیسرا سبق ہے، اور آج ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ نماز کے بارے میں جو مواد ہے ہمارے پاس وہ کافی لمبا ہے، کافی پیجز ہیں اس کے، تو اس لیکچر کے ہم 2 حصے کریں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں نماز کے بارے میں جو اختلافی مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے۔ نماز کے لغوی معانی یہ کئی آتے ہیں، ان میں رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، تحریک الصلوین، صلوین یہ جسم کے نچلے حصے کو کہا جاتا ہے کہ جسم کے نچلے حصے کو یا پورے جسم کے اعضاء کو حرکت دینا، یہ بھی اس کے لغوی معنی میں آتا ہے۔ اور ایک معنی صلاۃ کا یہ درود بھی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام، الصلاۃ یہاں پر درود کے معنی میں۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ نماز ہے۔ اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے بہت سے معانی میں سے کسی خاص علم میں یا کسی خاص حوالے سے اس لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کر لیا جائے، خاص کر لیا جائے، تو اس خاص معنی کو جس میں دیگر معانی کو چھوڑ کے اس معنی کو اختیار کیا گیا ہو، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو نماز کا اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن کریم کے حکم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شارع کے حکم کے مطابق مخصوص اوقات میں جسم کو مخصوص انداز میں اللہ کی بندگی کے لیے حرکت دینا، یہ نماز کا اصطلاحی معنی ہے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ پوری زندگی بلوغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نماز کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں۔ پھر مختلف اوقات میں نماز کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس موقع پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے تو اس وقت، اگر کوئی حاجت پیش آ گئی ہے اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے انسان کو، بندے کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رخصتیں بھی دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر رہے، خواہ کسی حالت میں بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، کسی حالت میں چھوٹ نہیں ہے۔ سفر میں، حضر میں، گھر میں ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کسی حالت میں بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو بری نہیں کرتا۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت بھی ہے کہ آپ نے اکثر وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ سارے فضائل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت اس ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے جو بڑی مشہور ہے، عام طور پہ زبانوں پہ ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفر اور ایمان کا جو فرق ہے وہ نماز کے ذریعے کیا گیا ہے۔ نماز 5 نمازیں فرض ہیں دن میں، اور ان 5 نمازوں کا ثبوت اور یہ کیسے فرض ہوئی ہیں، قرآن کریم میں مختلف آیات سے اشارات کے ذریعے 5 نمازیں ثابت کی جاتی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل ریڈنگ میں بھی ہے، دوسرے تیسرے پیج پہ ہی، تو اس پہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو نماز کی فرضیت یہ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو ساتھ ہی عبادت کے طریقے کے طور پہ نماز بھی سکھائی، لیکن 5 نمازیں
شب معراج کو فرض ہوئی، اور اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ جب بلایا، ملاقات کا شرف بخشا، تو اس وقت پھر بطور تحفے کے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بھلا کرے، تو ان کے کہنے پہ وہ تخفیف ہوتی رہی اور 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ تو یہ جو معراج شب معراج ہے، اس وقت سے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ اس سے پہلے مختلف روایات ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی، یا فجر کی نماز فرض تھی، یا 2 نمازیں فرض تھیں، لیکن 5 نمازیں اس ترتیب کے ساتھ یہ شب معراج کے بعد فرض ہوئی۔ تو اس کا قرآن کریم میں 2-3 آیات سے اشارتاً 5 نمازیں ثابت بھی کی جاتی ہیں، تو اس کو ذرا آپ ایک دفعہ ملاحظہ کر لیں تو انشاءاللہ وہاں پہ سمجھ آ جائے۔ نماز کے بارے میں جو بڑا اہم چیز ہے، جو بڑی اہم جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نماز کی ادائیگی اور ٹھیک ادائیگی کے لیے، وہ نماز کے اوقات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر کتابا موقوتا ہے۔ کتابا موقوتا کا مطلب لکھ دی گئی ہے اور وقت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ گویا کہ یہ عبادت وقت کے اندر کریں گے تو یہ قابل قبول ہوگی، اگر وقت سے ادھر ادھر پہلے یا بعد میں کیا تو پھر اس کی قبولیت میں یا اس کے ثواب میں فرق پڑے گا۔ تو اوقات نماز سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے اوقات نماز کی، وہ جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دفعہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ ایک دفعہ آئے تو بالکل اول وقت میں نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر دوسری دفعہ جب آئے تو پھر آخری وقت میں نماز پڑھائی، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو درمیان کے اوقات ہیں یہ آپ کی نماز کے اوقات ہیں۔ تو نماز کے اوقات کو ہم 3 اس میں تقسیم کرتے ہیں، 3 کیٹیگریز میں۔ جائز وقت، یعنی وہ وقت جس میں کسی وقت بھی آپ نماز پڑھ لیں تو جائز ہے۔ مستحب وقت، یعنی اس جائز وقت میں سے کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا افضل ہے، جس میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس وقت نماز پڑھا کرو۔ اور مکروہ وقت، اسی جائز وقت میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے ہر نماز کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے فجر کا جائز وقت سے آپ یہ بھی مراد لے لیں کہ فجر کی نماز کا شروع ہونے سے لے کر نماز کا وقت ختم ہونے تک جو سارا وقت ہے اس کو ہم جائز وقت کہیں گے۔ تو فجر کی نماز کا جائز وقت ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آسمان پر صبح کے وقت، صبح ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 2 قسم کی روشنی آتی ہیں۔ ایک 2/3 رات گزرنے کے بعد آتی ہے کہ جو شمالاً جنوباً یہ شرقاً غرباً ہوتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف۔ اب یہ جو مشرق سے مغرب کی طرف روشنی ہوتی ہے، لکیر سی ہوتی ہے، یہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، کاذب جھوٹی صبح۔ اور اس کے کچھ دیر کے بعد، آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد، ایک روشنی شمالاً جنوباً پھیلتی ہے مشرق کی طرف، ایک لکیر سی پھیلتی ہے، پھر وہ غائب نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے اجالا یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دن نکلتا ہے۔ اس صبح کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ جب آسمان پر یہ روشنی ظاہر ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لے کے سورج نکلنے کی ابتدا تک، طلوع آفتاب تک، یہ فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس دوران آپ فجر کی نماز کسی بھی وقت پڑھ لیں تو یہ جائز ہے۔ یہ اس کا فجر کی نماز کا جائز وقت ہے۔ فجر کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے حوالے سے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب وقت کی جو ترغیب دی ہے کہ کس وقت میں فجر کی نماز پڑھو، تو وہ اسفار کا لفظ آیا ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ یہ حدیث ہے، اس میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو، فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو،
یہ زیادہ باعث اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ اسفار کا ہے۔ اسفار کسے کہتے ہیں کہ جب صبح صادق کے بعد اندھیرا غائب ہونا شروع ہوتا ہے اور اجالا پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ایک وقت آتا ہے کہ جب آدمی کچھ دور سے ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اس اجالے میں۔ ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوتی اور اجالا پوری طرح نہیں پھیلتا، لیکن وہ جھٹپٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آدمی دور سے یہ فرق کر سکتا ہے کہ یہ خاتون آ رہی ہے یا کوئی مرد آ رہا ہے۔ اتنی روشنی جب پھیل جائے تو اس وقت فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ ادائیگی یہ اس کے افضل اوقات میں ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ریڈنگ ہے اس میں کو 3-4 احادیث بھی دی گئی ہیں، آپ اس سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غلس۔ غلس کہتے ہیں کہ ابھی روشنی پھیلنا شروع نہیں ہوتی، بالکل ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اور اندھیرا ابھی زیادہ غالب ہوتا ہے، یہ اسفار سے پہلے کا وقت ہے غلس۔ کچھ اوقات میں اس میں نماز پڑھنے کو، فجر کی نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے کچھ مواقع پہ، جیسے مزدلفہ میں حجاج جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو وہ غلس میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو کہا گیا کہ آپ جلدی نماز پڑھ لیں، غلس میں ہی پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں دو الفاظ ہو گئے، غلس اور اسفار، لیکن جو مستحب وقت ہے وہ اسفار کا ہی ہے۔ اس میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ جماعت کی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور نماز دہرانے کی ضرورت پڑی ہے تو دہرانے کا وقت نہ بچے، اتنی تاخیر نہ کی جائے۔ نماز کو ایسے اس وقت میں ادا کیا جائے، اسفار کے وقت میں، کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے تو آدمی مسنون قرات کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ سکے، اتنا وقت ہونا چاہیے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، جائز اور مستحب وقت۔ ظہر کی نماز کا جائز وقت کون سا ہے؟ تو اس کے ابتدا میں تو سب کا اتفاق ہے کہ زوال آفتاب جب ہو جائے، لیکن جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو چلتا چلتا یہ دوپہر کے وقت میں بالکل اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر دن آدھا آدھا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نصف النہار، جب سورج بالکل عین سر کے اوپر آ جائے۔ لیکن اس کی جو پوزیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ہمیشہ ہی رہے، بلکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن وہ وقت جو دن کو دو حصوں میں تقسیم کر دے اس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں یا اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس وقت یہ اس سے جب سورج بالکل مغرب کی طرف زائل ہو، یعنی وہ وقت جو تھوڑے 2 4 5 7 منٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو تو فوراً ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو سورج کا ڈھلنا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے نصف النہار کے وقت سے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے 2 اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سایہ اصلی سے کو نکال کے جب سورج جب کسی چیز کا سایہ اس کے 2 مثل تک ہو جائے، یعنی کسی چیز کو کھڑا کریں اور اس کا سایہ جیسے جیسے سورج ڈھلے گا تو وہ سایہ لمبا ہوتا جائے گا۔ اب وہ جتنا لمبا ہوگا اس چیز کی لمبائی سے کہ دگنا، اس چیز کی لمبائی کے دگنا جب ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا ایک۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ دگنا سایہ نہیں بلکہ 1 گنا سایہ ہو جائے، ایک مثل ہو جائے۔ یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ 2 مثل یا 1 مثل۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ 2 مثل ہو جائے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں 1 مثل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام شافعی، ان کا موقف یہ ہے کہ 1 مثل تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ 1 مثل اور 2 مثل کی پہچان کیسے ہوگی انشاءاللہ اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ پہلے یہ اقوال ذرا ذہن نشین کر لیں۔
تو ظہر کا وقت شروع ہوگا جیسے ہی سورج زائل ہوگا، زوال کے وقت کے بعد، اور ختم کب ہوگا؟ تو دو اقوال ہیں، ایک مثل اور دوسرا سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو افضل وقت ہے، مستحب وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ تو کیونکہ یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو اس میں سردی اور گرمی کے اوقات میں موسم کی شدت میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی میں مستحب اوقات مختلف بتائے ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کی بنیاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا کان الحر، جب موسم گرم ہو، برد بالصلاۃ، تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی تاخیر سے پڑھو۔ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ، اور جب موسم سرد ہو تو عجل، تو جو ظہر کی نماز ہے اس کو جلدی ادا کرو۔ تو یہ بنیاد ہے، مستحب وقت گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا، یہ ظہر کی نماز کا مستحب وقت۔ عصر کی نماز کا جائز وقت کون سا ہے، یعنی جب وقت کی ابتدا ہوتی ہے، تو دو اقوال ظہر کی نماز کے آخری وقت میں ہم نے پڑھے۔ ایک قول یہ تھا کہ جب سایہ اصلی کو نکال کے ایک مثل سایہ ہو جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ سایہ اصلی کو نکال کے دو مثل سایہ ہو جائے۔ تو جو لوگ ایک مثل سایہ کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی ایک مثل ہوگا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جو دو مثل کا کہتے ہیں تو ان کے نزدیک جیسے ہی سایہ دو مثل ہوگا تو پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو انہی دو اقوال کے مطابق عصر کی نماز کے وقت میں کہ ابتدا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اس میں امام شافعی اور امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک ایک مثل سایہ ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی جا سکتی، اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو امام شافعی ہیں وہ بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو مثل ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ تاخیر سے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں اقوال کے مطابق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو غروب آفتاب شروع ہونے تک، یعنی اس سے پہلے پہلے تک، یہ عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور مستحب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یامر بتاخیر العصر، عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا کہا کرتے تھے، لیکن یہ تاخیر اتنی نہ ہو کہ سورج متغیر ہو جائے۔ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے عصر کی نماز کو پڑھ لینا، یہ یعنی تھوڑا تاخیر سے پڑھنا لیکن اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ اس میں ریڈنگ میں ایک دو دلائل بھی دیے گئے ہیں اس کے مستحب وقت کے بارے میں، تو جب آپ ریڈنگ پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز کی ابتدا میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مغرب کی نماز کا ابتدائی وقت ہوتا ہے کہ جب سورج پورا غروب ہو جائے، جیسے ہی سورج پورا غروب ہوگا تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ وقت ختم کب ہوگا؟ جب شفق غائب ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذا غاب شفق غائب ہو جائے۔ اب شفق کیا چیز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو روشنی نظر آتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے لے کر کچھ وقت تک سرخی مائل روشنی نظر آتی ہے، پھر یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے اور جو سفیدی مائل روشنی ہے وہ باقی رہتی ہے کچھ دیر، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس سرخی مائل روشنی کو شفق کہیں گے یا سفیدی مائل روشنی کو شفق کہیں گے، اس میں اختلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرخی مائل روشنی کے اختتام تک کے وقت کو ہم شفق کہیں گے، اور جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سفیدی ہے اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد اس کے اختتام تک کے وقت کو ہم شفق کہیں گے۔ یہ اس کا اختتام مغرب کے وقت کے ابتدا میں تو
کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن مغرب کے وقت کے اختتام میں یہ دو قول پائے جاتے ہیں شفق میں اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا مغرب کا مستحب وقت کون سا ہے؟ تو اس میں بالاتفاق جلدی نماز پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ روشنی چاہے شفق سے مراد آپ سرخی مائل روشنی لیں یا سفیدی مائل روشنی لیں، دونوں ہی جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اول وقت میں جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھ لینا یہ اس کا مستحب وقت۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے۔ علی اختلاف القولین کا مطلب ہے کہ دونوں قولوں کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں کہ شفق سرخی کو کہا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت تب شروع ہو جائے گا جیسے ہی سرخی غائب ہوگی، اور جن لوگوں کے نزدیک سفیدی شفق ہے تو ان کے نزدیک یہ سفید روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ تو یہ ساری رات یہ وقت رہتا ہے، اور صبح صادق کے وقت اس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت ساتھ ہی عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مستحب وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں تاخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، اور تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کیا کرتے تھے؟ تہائی یا نصف شب، یعنی جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ ویسے ادا تو جیسے ہی وقت شروع ہو اس وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو افضل وقت ہے وہ رات کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا یہ زیادہ مستحب ہے، یا زیادہ سے زیادہ آدھی رات تک اس کی تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر کی جائے تو پھر مستحب نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہر نماز کا جائز وقت یعنی کل وقت کتنا ہوگا، اور مستحب وقت یعنی کس وقت میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اس کی تفصیل تھی۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات انہیں کہا جاتا ہے جن میں نماز پڑھنا یا تو ممنوع ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ اوقات میں 3 قسم کے اوقات کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ ایک طلوع آفتاب کا دورانیہ، یعنی جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے جب تک وہ پورا نکلے نہ، اس دوران کا جو وقت ہے 2 4 10 منٹ، اس وقت کو مکروہ وقت کہا جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا وقت غروب آفتاب کا دورانیہ، یعنی جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کے اس کے پورا غروب ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو مکروہ وقت کہا گیا ہے۔ اور نصف النہار، جب سورج بالکل عین دن کے درمیان میں ہو اس وقت کا 2 4 5 7 منٹ کا دورانیہ ہے، اس کو مکروہ وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں نماز کی جملہ اقسام یہ پڑھنا منع ہے: نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، فرض نماز، نفل نماز، واجب نماز، قضا نماز، کسی طرح کی بھی نماز ہو، ان 3 اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت شیطان کے عبادت کرنے کے یا عبادت کا مذاق اڑانے کے اوقات ہیں۔ تو جب آپ اس میں کریں گے، عبادت کریں گے، تو گویا کہ آپ کی مشابہت ہوگی شیطان کے اس عمل کے ساتھ۔ اور 2 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نوافل سے منع کیا گیا ہے، نوافل پڑھنے سے۔ ایک وقت فجر کی نماز سے، یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت نوافل ادا کرنا یہ ممنوع ہے۔ آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نوافل پڑھیں گے اس وقت میں تو یہ مکروہ وقت ہے اس کے لیے۔ اور عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب، عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک اگر آپ نوافل ادا کریں گے تو یہ مکروہ ہے،
لیکن اس میں اگر آپ کی کوئی قضا نماز رہتی ہے تو وہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، یا اس تو اس میں فرائض ادا کرنے کے، قضا نمازیں ادا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں تو اس کا وہ منع ہے اور مکروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ نے نفل نماز شروع کر دی ہے، نفل نماز جب آپ نے شروع نہیں کی اس وقت تک تو آپ پر پڑھنا فرض نہیں ہے، اس کا واجب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نماز آپ نے شروع کر دی ہے تو اب اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ مثلا 2 نفل آپ نے نیت باندھ لی ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے، تو اب آپ کا اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ مکمل کرنے سے پہلے نماز توڑ دیں گے تو اس نفل کی قضا بھی واجب ہے۔ تو ان 2 اوقات میں نفل نئے سرے سے پڑھنا یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر نفل کی قضا رہتی ہے تو وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکروہ اوقات کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد نماز کی جو سٹرکچر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ارکان نماز اس عنوان سے آپ کے اس میں ریڈنگ میں یہاں پہ تفصیل موجود ہے۔ نماز کے جو اعمال ہیں ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں، بلکہ 4 بنا لیں، 5 بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ 3 بنائی جاتی ہیں۔ فرائض وہ چیزیں کہ جن میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ صاحب سے بھی کام نہیں چلے گا، نماز دہرانا لوٹانا ضروری ہوگا اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، نماز کے واجبات، واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو نماز میں آخر پہ سجدہ صاحب کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو واجبات میں شمار کیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو پھر آپ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اور تیسرا ہے سنتیں۔ تو نماز کی سنتوں کا خیال رکھنا بھی یہ ضروری ہے، نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کے ثواب کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ان میں سے بھول کے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے سنتوں میں سے تو ثواب میں تو کمی آئے گی، لیکن اس نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہوگا، نہ ہی سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئیں۔ اب ہم ان 3 کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے۔ جو باتیں ضروری ہیں کہ جن کا نماز میں پورا کرنا ضروری ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو سجدہ صاحب سے بھی کام نہیں چلتا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو شرائط نماز کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ شرائط نماز وہ ضروری چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنا ضروری ہے، اور ارکان نماز انہیں کہا جاتا ہے وہ ضروری چیزیں جو نماز کے اندر پوری کرنا ضروری ہے۔ یہ فرق ہے، نماز سے پہلے جو اقدامات کرنے ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ شرائط ہیں، اور نماز کے اندر جو اقدامات کرنے ہیں، جو اعمال پورے کرنے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ارکان نماز۔ تو شرائط کتنی ہیں؟ 7 شرائط کہی جاتی ہیں، یعنی وہ کام جو نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ان میں پاکی حاصل کرنا 3 چیزوں کی، جگہ پاک ہو جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا جسم پاک ہو، حالت حدث نہ ہو، بے وضو نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے، اور کوئی ظاہری نجاست بھی لگی نہ ہو، اور لباس پاک ہو جو آپ نے پہنا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نماز کا وقت ہو، ظاہری بات ہے کہ نماز وقت کے اندر پڑھی جائے گی تو اس کا بھی ہونا پورا ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونا، تو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نیت کرنا، یعنی آپ نیت کیسے کریں گے اس کو ہم کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تو نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ستر چھپا ہونا، جسم کا وہ حصہ جس کو کسی حالت میں بھی کسی کے سامنے کھولنا منع ہو، حرام ہو، اس جسم کے حصے کو ستر کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر جسم کا ستر چھپا ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ یہ 7 اعمال یہ شرائط ہیں، اور 6 اعمال یہ فرائض نماز شمار کیے جاتے ہیں یا ارکان نماز شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ،
پھر قیام، قراءت، قیام کی حالت میں قراءت کرنا، رکوع، 2 سجدے، اور قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے جو تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی چیز۔ تحریم کو کہتے ہیں حرام کر دینے کو۔ یہ تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ اختلاف ہے کہ کیا کہنا کیا ہے۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اور اللہ اکبر اس لیے کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی کہا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ الاکبر یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، تو اس لیے یہ بھی کہنا ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ الکبیر کہنا بھی ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں زیادہ وسعت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ العظیم، اللہ الکبیر، اللہ الاعظم، اگر ان الفاظ میں سے بھی کوئی لفظ کہا، کہ ایسا لفظ جس سے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان ہو رہی ہو، ظاہر ہو رہی ہو، تو ان الفاظ سے نماز میں داخل ہونا بھی ٹھیک ہے، ان الفاظ سے بھی نماز میں داخل ہوا۔ اچھا، تو یہ کچھ اختلاف ہے تکبیر تحریمہ میں۔ تو امام اگر کہے گا تو وہ اونچی آواز سے کہے گا، اور جو مقتدی کہے گا تو وہ آہستہ آواز سے کہے گا۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ جب آپ تکبیر کہیں تو رکوع سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس کو ہم قیام کہتے ہیں۔ تو قیام فرض اور واجب نماز کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ فرض اور واجب نماز میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو تو اس وقت پھر بیٹھ کے یا لیٹ کے کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی۔ لیکن جو نفل نماز ہے اس میں قیام فرض نہیں ہے، بلا عذر کے بھی بیٹھ کر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں بغیر قیام کے۔ تو قیام فرض ہے۔ اس کے بعد فرض ہے قراءت۔ قیام الگ فرض ہے اور اس میں قراءت کرنا یہ الگ فرض ہے۔ قراءت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک سورہ فاتحہ آتی ہے اور ساتھ اس کے کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو الگ سے پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن قرآن کریم میں جو آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کریم پڑھ لیا کرو۔ تو اتنا قرآن کریم پڑھنا، آسانی سے جو پڑھا جا سکے اس کو ہم قراءت کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آسانی سے کتنا پڑھنا اور اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہوگی؟ تو اگر چھوٹی آیات پڑھی ہیں تو وہ کم سے کم 3 آیات، تو اس پر قراءت کا اطلاق ٹھیک ہوگا، اور اگر بڑی آیت پڑھنی ہے آیت الکرسی وغیرہ تو وہ 1 آیت بھی کافی ہے۔ تو قراءت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سورہ فاتحہ الگ سے واجب ہے اور قرآن کریم کا کوئی حصہ ملانا یہ الگ سے واجب ہے، لیکن مطلق قراءت کرنا، چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں، یہ تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں یا فرض ہونے میں اختلاف ہے، تو وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ قرآن کریم کا کوئی حصہ ملانا یہ بھی واجب ہے۔ تو قراءت اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع کر دیتے ہیں تو قراءت کا فرض ادا ہو گیا، لیکن آپ نے دوسرا حصہ نہیں ملایا قرآن کریم کا، تو یہ ایک واجب رہ گیا۔ تو اس میں آپ سورہ سجدہ صاحب کریں گے تو اس سے نماز ہوگی۔ اس کو تفصیل سے ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مسنون قراءت کتنی ہے؟ تو مسنون قراءت کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نمازوں میں کون سی قراءت کیا کرتے تھے۔
تو اس میں فجر اور ظہر میں آپ طوال مفصل پڑھا کرتے تھے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھا کرتے تھے، اور مغرب میں کسارے مفصل پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ رکوع، قرآن کریم میں آیا ورکعوا مع الراکعین کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس لیے نماز میں رکوع کرنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے تو جھکیں، اور اپنے جو کمر ہے اور سر ہے اس کو ایک سمت میں لا کے فلیٹ کر کے تو پھر رکوع کریں۔ نہ ہی سر آپ کا زیادہ جھکا ہوا ہو، کمر آپ کی زیادہ جھکی ہوئی ہے، یا اور نہ ہی آپ کا سر اٹھا ہوا ہو اور کمر اٹھی ہوئی ہو۔ اور اس میں جب آپ گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کے رکھیں گے، اور جو بازو ہیں ان میں خم نہیں ہوگا۔ اس میں مرد و عورت کی جو رکوع کی کیفیت ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ رکوع میں ہم نے تسبیحات بھی پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان تسبیحات میں سبحان ربی العظیم یہ پڑھتے ہیں تو اس کی کم سے کم مقدار 3 ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ طاق عدد میں جتنی بھی پڑھ لیں۔ سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا، اور اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، اصطلاحی تعریف وہ یہ کی ہے وضو بعض الوجہ، اپنے چہرے کے کچھ حصے کو رکھنا علی الارض زمین میں، اس طرح رکھنا مما لا سخریۃ فیہ کہ اس میں کوئی استہزاء کا پہلو نہ ہو، یعنی ایسے عاجزی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو زمین پہ رکھنا کہ اس سے عاجزی کا پہلو نکلے، نہ کہ مزاح اور ٹھٹھے کا پہلو نکلے۔ تو یہ سجدہ ہے، 2 سجدے ہر رکعت میں کرنا یہ فرض ہے۔ یہ ایک تفصیل آتی ہے نماز میں کہ نماز میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، قیام ہے یا سجدہ ہے؟ کچھ اب آپ کہتے ہیں کہ قیام ہے، آپ لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور اکثر فقہا کہتے ہیں کہ سجدہ ہے جو سب سے افضل ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے۔ سجدے میں آپ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ تسبیحات جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ سبحان ربی الاعلی، اور یہ مسنون ہے، اور اس کی تعداد میں وہی 3 کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ جتنا پڑھ لیں۔ رکوع اور سجدے میں قرات و دعا، رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت سے تو منع کیا گیا، لیکن اور رکوع میں دعا بھی سے بھی منع کیا گیا، لیکن سجدے کی حالت میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اور نفلی نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور فرض نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ سجدے کے اعضاء کون سے ہیں؟ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اور ناک اور پیشانی، یہ اعضاء سجدے کے اعضاء ہیں۔ ان کا زمین پر ٹکنا اور لگنا یہ سجدے کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ناک اور پیشانی میں کچھ فقہا کے نزدیک کسی ایک پر اکتفا کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیشانی پر اکتفا کر لینا یہ جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل وہ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ قادہ اخیرہ یہ بھی فرض ہے، یعنی 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں تشہد پڑھا جا سکے، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ باقی تشہد پڑھنا اور دیگر معاملات کرنا اس کی حیثیت الگ ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، لیکن اتنی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بیٹھا ہی ہے اور اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ اس نے سلام پھیر دیا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے ایک فرض چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک فرض خروج بسنع المصلی، یعنی نماز سے اس طرح نکلنا کہ آدمی اپنی کسی انٹینشنلی نماز سے نکلے، کسی ایسے عمل کے ذریعے نکلے جس کو وہ انٹینشنلی کر رہا ہے،
یعنی باقاعدہ طور پہ اس کے عمل کی نیت ہے کہ میں یہ عمل کر کے نماز سے نکل رہا ہوں، خواہ وہ سلام ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس قول کی نسبت کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، لیکن یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کی نسبت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا، ان کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ وہ اس کام کو بھی نماز کے فرائض میں شمار کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آگے یہ کچھ واجبات کی تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل کو اگر ہم کریں گے تو ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا، تو ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ واجبات اور اس کے کچھ اختلافی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔